معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی اس محفل ملت مصطفیٰ کے اندر ہم سب مسجد حاضرہ کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا وجہہ الکریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور بے پایاں احسان ہے کہ اللہ خالق کائنات جل وعلا وجہہ الکریم نے ہمیں انسان بنایا۔ ہماری چاہت کے بغیر ہی اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اور کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی مہذب مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ بحمد اللہ تعالی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر عقیدے کی درستگی، افکار و نظریات کی درستگی، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں اتنے زیادہ فتنے اور گمراہیاں اور دلالتوں اور گمراہیوں اور جہالتوں کی اس قدر تاریکی اور اس قدر طوفان بدتمیزی امڑ چکا ہے، ایسے حالات میں، ایسے پرفتن دور میں صحت عقیدہ کے ساتھ، عقائد و نظریات کی اصلاح کے ساتھ اگر بندہ نیک اعمال، اپنے فرائض و واجبات، سنن و مستحبات پر عمل کرتا جائے تو یقیناً دو جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت آخرت بہتر فرمائے گا۔ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ عقیدے کی خرابی کے اعتبار سے، افکار و نظریات کے فساد و بطلان کے اعتبار سے بہت سارے ایسے فتنے، بہت سارے ایسے چیلنجز اور بہت سارے ایسے لوگ سوشل میڈیا کے میدان میں اور مختلف دیگر پلیٹ فارم کے اوپر عامت الناس، سادہ مسلمانوں کی متاع ایمان کو لوٹنے کے لیے وہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ تو جیسے جس قدر فتنے اس قدر زیادہ پھیل چکے ہیں، ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے اور اپنے گرد و پیش کے ماحول، اپنی نسل، اپنی اولاد اور اپنے قریب کے احباب کے ایمان، عقیدے اور ان کے افکار و نظریات کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مبارک عقیدہ، محبتوں، عقیدتوں، الفتوں اور مودتوں والا اہل سنت و جماعت عطا کیا ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں، ہم غلو و تنقیص کا شکار نہیں، ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن کو منوایا ہے ہم سب کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمارے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں قرآن تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حدیثیں تو ہمارا ساتھ دیتی ہیں، ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں یہ دلائل موجود ہیں، حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں، آپ جس رستے پر لگے ہوئے ہیں صحیح رستہ نہیں ہے، آپ کو آپ کے مولویوں نے، آپ کے علماء نے رستہ صحیح نہیں بتایا، آپ علماء کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کے مجموعی دلائل کو دیکھتے ہیں، سنت کے مجموعی دلائل کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح اپنی خواہشات کے پابند نہیں کہ ایک حدیث دیکھی اس کا اپنی طرف سے مطلب گڑا اور جو من میں آیا اس کے مطابق چلے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پابند ہیں، اور ہم دین کے دلائل کو اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی خواہشات کے موافق نہیں لیتے،
بلکہ ہم دین کے دلائل کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مراد سمجھنے کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھایا، ہم قرآن و سنت کے دلائل کو اس طریقے سے لیتے ہیں۔ مثال دے کے میں آپ کو آگے بات کو لے کے جاتا ہوں۔ مثلا دیکھیے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق بس ایک حدیث کو لے لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں بس قرآن و سنت ہمارے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد کتاب و سنت کو چھوڑا ہے، بس کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو حدیث کو، باقی کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھو گے، پڑھو گے، تو پھر جن جن کو قرآن و سنت نے منوایا ہے سب کو ماننا پڑے گا۔ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے، بالکل حدیث اس کے مطابق اللہ کی کتاب کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ حدیث ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کا حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ہے۔ حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے تو مقام غدیر خم پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرا خطبہ دیا۔ صحیح مسلم 6225 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے خطبہ دیا، لوگوں میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا، میری اہل بیت کے حقوق کو ادا کرنا، میری اہل بیت کا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم و توقیر و اکرام کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کی طرف بھی امت کو بلایا، اہل بیت کی محبت کی طرف بھی بلایا۔ حضور نے یہ دوسرا خطبہ مقام غدیر خم پر ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا خطبہ بھی دیا۔ اب ایک طبقہ وہ جو پہلا خطبہ پڑھتا ہے بس، ایک وہ طبقہ جو صرف یہ دوسرا کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، لیکن حضور نے ایک تیسرا خطبہ بھی مقام جابیہ پر ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی کتاب الفطر میں 2165 نمبر حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوصیکم باصحابی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ کن کی وصیت کرتا ہوں؟ صحابہ کی، اور پھر صرف صحابہ نہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو صحابہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو صحابہ کے بعد تابعین سے ملے ہوئے ہیں ان کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ علیکم بالجماعۃ و ایاکم والفرقہ، ہمیشہ امت کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، جماعت کا ساتھ دینا، تم پر جماعت لازم ہے، و ایاکم والفرقہ، اور جماعت سے کٹ کر، جماعت کو چھوڑ کر جو بننے والے فرقے ہیں ان فرقوں سے بچ جانا، ان فرقوں میں نہیں پڑنا، امت کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ اس تیسرا خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحابہ کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا۔ علیکم اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں۔ کن کی وصیت کرتا ہوں؟ صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، اور صرف صحابہ نہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو صحابہ سے ملے ہوئے ہیں تابعین، اور پھر وہ جو تبع تابعین، اور ہمیشہ ہر دور میں امت کا جو گروہ جماعت کی شکل میں رہا اس کے ساتھ جڑے رہنا۔
اور جو جماعت کو چھوڑ کے بننے والے فرقے فرقیاں تنظیمیں تحریکیں ان سے بچ جانا اور امت کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنا۔ اب یہ 3 خطبات ہیں، ایک حجۃ الوداع کا، دوسرا مقام غدیر خم کا، تیسرا مقام جابیہ کا، اور تینوں خطبات کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بھائی صرف ایک خطبہ نہیں یا صرف آخری خطبہ نہیں، صرف درمیانہ خطبہ نہیں، تینوں خطبات ہیں اور تینوں کے مطابق ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو، سنت کو مانو، اہل بیت کو مانو، نبی کے صحابہ کو مانو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب ان تینوں خطبات کے مطابق سنی عقیدہ وہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کی سنت کو مانتے ہیں، نبی کی آل کو مانتے ہیں، نبی کے اصحاب کو مانتے ہیں، صرف صحابہ کو نہیں بلکہ صحابہ کے تابعین کو مانتے ہیں، صرف تابعین نہیں بلکہ تابعین کے تبع تابعین کو مانتے ہیں، صرف تبع تابعین نہیں بلکہ علیکم بالجماعت، جس عقیدے پر امت کی جماعت چلی آ رہی ہے ہم اس عقیدے اہل سنت و جماعت کو مانتے ہیں۔ اور اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیوں پار ہے؟ کیونکہ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم جب بیڑے میں بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے تو ہمارے پاس صحابہ کے ستاروں کی روشنی بھی موجود ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی بھی موجود ہے، جس کے پاس کشتی بھی صحیح سلامت ہو اور اس کے پاس ستاروں کی روشنی بھی موجود ہو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہمارا بیڑا پار ہے کیونکہ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مبارک عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی 50 100 150 200 سال کی پیداوار نہیں بلکہ حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے سارے ولی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر۔ ایک ہے مسئلے کا بیان جزوی طور پر الگ الگ طور پر، صحابہ کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، صحابہ کا مقام، اہل بیت کا مقام۔ ایک ہے کہ من حیث المجموع اہل سنت و جماعت کا اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ، اگر ہم عقیدہ اہل سنت کی بات کریں تو یہ اللہ نے ہمیں وہ مبارک عقیدہ عطا کیا ہے، ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں نئے نئے اٹھنے والے فرقے فرقیاں تنظیمیں تحریکیں نئے نئے اسکالرز مذہبی نام نہاد اسکالر ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس داتا ریویری موجود ہے، ہمارے پاس سیدنا غوث پاک سرکار موجود ہے، بابا فرید موجود ہے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ اللہ کے سارے ولی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر آئے ہیں۔ ہماری ایک تاریخ ہے اور ہمارا ایک تاریخی تسلسل ہے، کوئی 100 150 یا 50 سال کی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے ولی آئے ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اندر ہیں۔ لہذا وقت کے ان فتنوں سے اور وقت کے ان جو گمراہ کن جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کی شر سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو علماء اہل سنت کے قریب کریں۔ جب سنی علماء کے ساتھ وہ اٹیچ ہوں گے، قربت ملے گی تو پھر دین کی معلومات مسلک عقیدے کی معلومات انہیں ملے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا پھر یہ نہیں بنے گا کہ جنہیں لائیں گلی تو دنالے،
تو چلیے ہمارے نوجوانوں، ہماری جنریشن جو ہے، یوتھ جو ہے، اس کی طرف ماں باپ کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اس کی دنیاوی ترقی ہو جائے، یہ دنیا کے اندر پڑھ لکھ جائے، اور وہی پڑھا لکھا جو کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر وہ ایم اے پی ایچ ڈی پتہ نہیں کہاں تک وہ تعلیم حاصل کر گیا، لیکن دین کی تعلیم سے جب بے بہرا نا آشنا رہ گیا، وہی اولاد جو 11ویں کرنے والا بزرگ تھا، جو میلاد شریف منانے والا جو نہ وہ باپ تھا، وہ اب دیکھ رہا ہے کہ اولاد میلاد کو بھی بدعت اور حرام کہہ رہی ہے، 11ویں سال ثواب اور دیگر جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کو شرک اور بدعت کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں قصور اپنا ہمارا بھی ہے۔ ہمارا اپنا قصور یہ ہے ہمارے ان لوگوں کا کہ جو اپنی اولاد کو پہلے دین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ مسجد میں کا یقین جانے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مسجد میں جائے گا، نمازی بن جائے گا، نمازی بنے گا تو اس کی وہ اپنی تعلیم کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ یعنی بالمشابہ میری آنکھوں دیکھا یہ معاملہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بچے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے جائے گا، دین کی طرف اٹیچ ہوگا، اس کا رجحان اور رغبت دین کی طرف ہوگی، تو یہ باقی اپنے جو تعلیم ہے کالج کی، یونیورسٹی کی، اس میں پیچھے چلا جائے گا۔ اس میں ترقی کرنی ہے، اس میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا ہے، اور پھر یقین جانے کہ وہ ٹھیک ہے دنیاوی ترقی کرتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کے ماسٹر اور ماہر بن جاتے ہیں، لیکن استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ نہیں۔ ہر انسان کے اندر، زندگی کے اندر مذہب کی طرف رجحان کا ایک شعور بیدار ہوتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں، 20 سال کی، 22، 24، 25 سال، یہ ایج 18 سے لے کر 25 سال تک، اس عمر کے اندر دین کی طرف اٹیچمنٹ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے۔ اب وہ جو سائنس، کمپیوٹر اور دنیاوی تعلیم کے اندر وہ اپنے پاس ایک ڈگری رکھتے ہیں، ان کا ایک مائنڈ اور ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ مسجد کا امام یا محلے کی مسجد کا خطیب جو ہے وہ تو اس کو تو علم ہی نہیں ہے، میں تو اتنا پڑھ چکا ہوں۔ اب پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جب دین کی طرف رجحان ہوتا ہے، دین کی طرف اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین کا علم سیکھے، وہ کہتا ہے میرے پاس گوگل موجود ہے، میرے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، میں وہاں سے سرچ کروں گا، اور سرچ کر کے دین کا نالج، اور یہ ڈیجیٹل طریقے سے جو دین کا نالج آتا ہے وہ ناقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ یعنی وہ نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہاں رکھا ہوا ہے سارا پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح، 100% درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اردو ترجموں کے اندر اور اردو کے اندر جو کچھ خرابیاں کی گئی ہیں، جو قرآن و حدیث کے اندر معنوی تحریف کی گئی ہے، مطلب بگاڑے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے بد مذہب گمراہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو مواد اور جو لٹریچر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل خلاف ہے۔ نوجوان پھر وہاں سے تحقیق کرتے ہیں، وہاں سے ریسرچ کرتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جنہیں رہے گلی تو ادھر تر چل، جس کی بات سنتے ہیں، جس کا لٹریچر پڑھتے ہیں، جس کا لیکچر سنتے ہیں، اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پھر باپے اور بزرگ آنکھیں کھول کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ اس کو بازو سے پکڑ کے واپس لاتے ہیں۔ لیکن جس کو کسی نے ظاہر ہے جس کا مائنڈ سیٹ کیا ہو، ذہن خراب کیا ہو، آپ پھر اس کو دھمکی سے یا زور زبردستی سے یا پریشر ڈال کے آپ نہیں منوا سکتے۔ اس کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم دین کے پاس لے کے جائیں۔ اب عالم دین کے پاس لے کے جائیں گے تو پہلے سے اس کے ذہن میں نفرت ہے، پہلے سے اس کے ذہن کے اندر ایک زہر بھر دیا گیا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مسجد کا امام ایسا ہے، خطیب ایسا ہے، اور جب اتنا ڈیگریڈ کر کے اس کے ذہن میں اور اس کے خیالات میں یہ تصور عالم کا یا کسی مولوی کا یا امام یا خطیب کا پیش کیا گیا ہوگا، وہ عالم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دین کے اوپر نہ تو مکمل چل سکتے ہیں اور نہ وہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور گمراہی کی وہ سمجھیں کہ وہ زینے وہ چڑھتے جاتے ہیں کہ ان کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو نوجوان ہماری جنریشن ہے، یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کو دین کے ساتھ وابستہ کریں، دین کے ساتھ اٹیچ کریں، علماء کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔
اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ، وہ نظریہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے اندر خوشبوئیں ہیں، نہ صحابہ کی نفرت ہے، نہ اہل بیت کی نفرت ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کی نفرت ہے۔ ہمارے اس سینے کے اندر صحابہ کی محبت بھی موجود ہے، نبی کی آل کی محبت بھی ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت بھی ہے۔ ہم ادب کرنے والے ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں۔ سنی کبھی بھی نہ حضور کی آل کی بے ادبی کرے گا، نہ حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرے گا۔ ہم سب کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج 15ویں صدی کے اندر ہمیں کوئی سید زیادہ مل جائے نا، اولاد رسول مل جائے، 15 صدیاں گزرنے کے بعد ہمیں اولاد رسول، کوئی آل رسول ملے، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے پیارے محبوب کی ذات سے۔ 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اولاد رسول کا جو احترام کرے، کیوں کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا ادب کرتا ہوگا، وہ حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اور یہ ادب وہ دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ کسی پنجابی شاعر نے کہا، پہلی منزلی یارو عشق ادب دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، عبادت کیڑی جیڑی رب دی قرب چاہے، آزمو دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ دے بخت سوالے جنہوں اے دولت مل جائے۔ ادب والی، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب اور ان کی محبت، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب کی محبت و تعظیم اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر جمع فرما دی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص نے یہ کہا، ان حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، نعوذ باللہ تعالی۔ اس نے یہ کہا، حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا، ذکر کیا، اس نے کہا کہ علی اور عثمان کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کہا تو آپ نے فرمایا، لا کذبوا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی۔ یہ جھوٹا جو کہتا کہ عثمان اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، بھئی اس دل میں ابو بکر صدیق کی محبت بھی ہے، عمر فاروق کی محبت بھی ہے، عثمان غنی کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے، حسنین کریمین، سیدہ پاک اور حضور کی ساری آل، سارے اصحاب کی محبت موجود ہے۔ اس دل میں حضور کے نبی پاک علیہ السلام کی آل، اصحاب اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس کو نسبت ہے، ہم تو ان روڑوں، پتھروں، کینکروں، خاک کی تعظیم بھی کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ۔ حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور عشق رسول اور محبت رسول یہ تھا کہ وہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی ادب و احترام کرتے تھے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے پاک محبوب کے ساتھ تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے، حافظ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا اور امام قاضی عیاض نے شفا میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے ممبر کے پاس
اس مقام پہ آتے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس لکڑی پہ بیٹھا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر ایسے آ کے لکڑی پہ ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مار لیا کرتے، کیونکہ اس لکڑی کو رسول اللہ سے نسبت ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مبارک جبہ تھا جو حضور پہنا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتی نحن نغسلھا، ہم حضور کے اس جبہ کو پانی میں بھگوتی تھی، جو پانی بچتا تھا، حضور کے جبہ کی برکت پانی میں جاتی تھی، جو پانی بائی۔ اب دیکھیں نا حضور کے جسم اقدس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ ایک کپڑا جو دھاگے سے، کپاس سے دھاگا بنا، دھاگے سے پھر وہ کپڑا بنا گیا، اور کپڑا بن کے حضور کی بارگاہ میں آیا سل کے، تو اللہ کے رسول نے وہ کپڑا اپنے جسم اقدس کے ساتھ لگایا، حضور نے زیب تن فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کی برکت اس کپڑا میں گئی۔ حضرت اسماء کہتی نحن نغسلھا، ہم اس کپڑا کو پانی میں بھگوتی تھی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور کے جسم اقدس کی برکتیں کیسے متعدی ہیں کہ رسول اللہ کے جسم سے برکت جبہ میں گئی، جبہ سے برکت پانی میں گئی، اور پانی کی برکت کا عالم یہ ہے کہ جس مدینہ کے جس بیمار کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اعلیٰ امام احمد محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے برادر مولانا حسن خان صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک کہ ان کے آستانے سے۔ تو حضور کے جسم اقدس کی برکتیں صحابہ کرام لیتے تھے، اور حضور کی نسبتوں کا اس طرح ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کیونکہ ان نسبتوں، ان چیزوں کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہ مزاج، یہ عقیدت، یہ محبت اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے، لہذا اس پرفتن دور میں اپنے ایمان عقیدے کا تحفظ کرنا اور اپنی آگے اولاد اور نسلوں کے ایمان عقیدے کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ، اہل بیت، امت کے اولیاء، ہم ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ چلتا آ رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جتنے مرضی فتنے اٹھیں، ہاں کئی لوگ فتنے کا شکار ہوں گے، گمراہیوں کا شکار ہوں گے، لیکن ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے۔ فرقوں کو حکومتیں پرموٹ کریں گی، تنظیموں کو حکومتیں، ایجنسیاں پرموٹ کریں گی۔ ہمارے پاس کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی ایجنسی نہ ہو، کوئی حکومت نہ ہو، لیکن چونکہ رب کی تائید جماعت کے ساتھ ہے، اہل سنت و جماعت کا پرچم قیامت کی صبح تک بلند و بالا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پر زندگی، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور وقت کے ہر فتنے شر سے اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔